مسنون دعاؤں کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالی سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، دنیا و آخرت، آسمان و زمین کا مالک ہے، مگر اس نے اپنے کمال فضل و احسان سے اپنے دربار تک رسائی کس قدر آسان فرما دی کہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو، بر و بحر میں، خلوت میں ہو یا جلوت میں، بس اپنے ہاتھ اٹھائے، دل کو خوف و امید سے مزین کرے، پھر عاجزی اور اخلاص و یقین سے اسے پکارے تو اسی لمحے اس کی التجا و مناجات کو اپنے رب کے حضور رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کمزور اور ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان مجموعہ حاجات ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ضرورت اور حاجت انسان کو لاحق رہتی ہے۔ انسان کے ساتھ اچھے حالات بھی پیش آتے ہیں اور خراب حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں اور غم سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، موافق اور سازگار دور بھی رہتا ہے اور ناموافق اور پریشان کن مرحلے سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم و عنایت اور فضل و مہربانی کے بغیر انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندگی کے مختلف حالات کی مناسبت سے بیش قیمت دعائیں موجود ہیں، جن کا اہتمام و التزام انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ دعا کرنے کی توفیق کا حاصل ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ دعا کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات و ضروریات کی تکمیل کرواتا ہے۔ اگر ایک مسلمان صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام شروع کر دے اور اپنی زندگی میں اسے لازم کر لے تو وہ بہت سارے خیر سے مالا مال ہوگا اور شرور و فتن سے محفوظ رہے گا۔ عموماً ہم ان دعاؤں پر توجہ نہیں دیتے اور حالات کے لحاظ سے مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں کرتے، اور پھر مسائل و مشکلات کے پیش آنے پر حیران و پریشان بلکہ مایوس و نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعاؤں کا ذخیرہ موجود ہے۔ اسے یاد کرنے اور وقت پر پڑھنے کا معمول بنائیں تو زندگی کا نظام درست طریقے پر چلے گا۔ بندہ جس قدر دعاؤں کا اہتمام کرے گا، رحمت الہی اتنی ہی اس کے قریب ہوگی۔ ہر حال کے مناسب اور ہر وقت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دعائیں تلقین فرمائی ہے۔ بیماریوں سے بچنے کی دعائیں، بیماری کی حالت میں پڑھنے کی دعائیں، سفر و حضر، خوشی و غم، لباس و پوشاک کے پہننے، کھانے پینے، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے، کاروبار جہاں میں مصروف رہنے، صحت و تندرستی کے موقع پر پڑھنے، آرام و راحت کے دنوں میں ورد رکھنے، ہر ایک کے لحاظ سے دعائیں منقول ہیں۔ شازیہ، ہر کام کے ابتدا کی دعا سناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر، مسجد میں جانے کی دعا سناؤ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ عافیہ، بادل اٹھتے وقت کی دعا۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ۔ نیرا، کسی کے ہاں کھانا کھانے کی دعا۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ کھانے اور پینے کے بعد کی دعا۔ خضر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے سے پہلے کی دعا۔ شازیہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بیت الخلاء جانے سے قبل کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ سوتے وقت پڑھنے کی دعا۔
اللهم باسمك أموت وأحيا. بارش تیز ہونے پر پڑھنے کی دعا. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والذغاب والأودية ومنابت الشجر. شازیہ بازار میں داخل ہونے کے وقت پڑھنے کی دعا. بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. کان کے بجنے اور سنسنانے پر پڑھنے کی دعا. اللهم صل على محمد شكر الله بخير من ذكرني. قرض ادا ہونے کے لیے پڑھنے کی دعا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. کتے یا گدھے کے چلانے پر پڑھنے کی دعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. گھر سے یا کسی جگہ سے نکلنے کی دعا. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. کسی کے آرام پہنچانے یا احسان کرنے پر پڑھنے کی دعا. جزاك الله خيرا. بری بات نظر آنے پر پڑھنے کی دعا. الحمد لله على كل حال. حفاظت دین کی دعا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طبیعت کے موافق حالات پیش آنے پر پڑھنے کی دعا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بجلی کڑکنے کے وقت کی دعا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. کسی کے ظلم کا خطرہ ہونے پر پڑھنے کی دعا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بارش ہوتے وقت کی دعا. اللهم صيبا نافعا. سورج ڈوبتے وقت کی دعا. اللهم إنا هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. سورج نکلتے وقت پڑھنے کی دعا. الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه حسراتنا. کسی کو مصیبت و پریشانی میں دیکھنے پر دل میں پڑھنے کی دعا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. کسی کام کی دشواری پر پڑھنے کی دعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. گھر میں یا کسی جگہ میں داخل ہونے کی دعا. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. کہیں آگ لگنے پر پڑھنے کی دعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. کسی کو رخصت کرنے کی دعا. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. اختتام مجلس کی دعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. آئینہ دیکھنے پر پڑھنے کی دعا.
الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. کپڑا پہننے کی دعا. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه بغير حول مني ولا قوة. وحشت ہونے یا نیند نہ آنے پر پڑھنے کی دعا. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحزغون. برا خیال آنے پر پڑھنے کی دعا. أعوذ بالله من الشيطان آمنت بالله ورسله